بعد اب میں سب سے آخر میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید گلزار جعفری صاحب قبلہ سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کی اس محفل کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کریں۔ آپ حضرات مولانا موصوف کا بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة لأہلہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ رات ہونا تو یہ چاہیے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، لیکن مختصر سے 5 منٹ میں آپ کی گوش گزار چند معروضات کر کے اور تو دعا۔ حضرات دیکھیں یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ غافر کی 15ویں آیت ہے، اور سب نے اپنی مدحت کا آغاز اس دروازے سے کیا ہے، لیکن میں نے اپنی مدحت کا آغاز اس دروازے سے کیا ہے۔ یہ آیت بلند دروازے کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی شخص اگر یہاں سے کھڑا ہو کے سون چراغ سے اس آیت کو اگر دیکھنا چاہے تو وہ ملاحظہ کر سکتا ہے۔ حدیث کی لفظیں یہ ہیں کہ ان القرآن یجری کما یجری الشمس، قرآن مجید اسی طرح سے جاری رہے گا جس طرح سے سورج جاری ہے۔ گویا قرآن مجید نے جو مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں وہ کسی ایک زمانے کے لیے محدود نہیں ہیں، بلکہ جیسے جیسے فکر انسانی آگے بڑھتی رہے گی ویسے ویسے فضائل کے مصادیق معین ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہ انسان کے دریچہ فکر کے واہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کون انسان آیات قرآنی کو کس زاویہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اسماعیل قلی خان نے اس مزاج کی 3 آیتیں اور تھی، لیکن ان آیتوں کو چھوڑ کر اس آیت کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا دیکھے تارا گڑھ ایک پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ ہے، گویا زمین سے ایک بلندی ہے، اس بلندی پہ ایک دروازہ ہے جس کا نام بلند دروازہ ہے۔ اس بلند دروازے کی بھی پیشانی پر یہ آیت لکھی گئی ہے، اس لیے اس نے اس آیت میں جو صفت استعمال کی گئی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے استعمال کیا رفیع الدرجات۔ اللہ وہ ہے جو درجات کا بلند کرنے والا ہے، ذو العرش ہے، اور اس اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ خود صاحب عرش ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، جو خود صاحب عرش ہے وہ بلندی عطا کرتا ہے، یعنی نہ کسی کے آنے سے یہاں بلندی نصیب ہوتی ہے، نہ کسی کے نہ آنے سے اس در میں کوئی کمی ہوگی۔ ساری دنیا اگر یہاں سر جھکا دے تو عظمت دوبالا نہیں ہوگی، اور ساری دنیا یہاں سے منحرف ہو جائے تو عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جسے اللہ عزت دے، جس کے رتبے کو اللہ بلند کر دے۔ اور عجیب و غریب انتخاب ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں، قرآن مجید نے شہید کے لیے 2 آیتیں استعمال کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دیکھو تم گمان بھی نہ کرنا جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ ہرگز مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں۔ تم گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ توجہ فرمائے، اہل علم تشریف فرما ہے۔ ایک طرف کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ، تم گمان نہیں کرنا، اور اس کے بعد کہا اگر تم گمان کر بھی لو، یعنی مفہوم آیت یہ ہے کہ اگر کوئی ناسمجھ مسلمان گمان کر بھی لے اور سوچنا چاہے کہ شہید کی عظمت کیا ہے تو قرآن کہتا ہے انتم لا تشعرون، تم تو اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو جب تم شہید کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی سمجھ نہیں رکھ سکتے، تو تمہیں گمان کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوسری طرف سے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، پیشانی پر آیت لکھی ہے رفیع الدرجات۔ اگر آپ اس طرف سے داخل ہوں تو سورہ جمعہ لکھا ہے جس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آخری آیت ہے واللہ خیر الرازقین۔ توجہ فرمائیں آپ،
واللہ خیر الرازقین، اس کا مطلب یہ ہے اگر دونوں آیتوں کو ملا دیا جائے تو مفہوم یہ ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ دیکھو شہید کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حاضر ہونا، اسی دروازے سے حاضر ہونا، لیکن جب حاضر ہو تو آیت پڑھ لینا جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور آخری آیت یہ ہے کہ وہی بہترین رزق دینے والا ہے، شہیدوں کو رزق بھی وہی دے رہا ہے، تو اب شہید رزق لے کے کرے گا کیا؟ توجہ، آپ کی آنکھیں بوجھل ہو چکی ہیں، نورانی شب ہے، شبنمی موسم ہے اور آپ کی آنکھیں بوجھل ہو چکی ہیں۔ میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں صرف اس نقطے کے اوپر کہ آیت یہ کہہ رہی کہ شہید زندہ ہے، تو زندہ ہے تو رزق پاتا ہے، رزق شہید لے کے کرے گا کیا؟ کیا رزق کا مفہوم یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں؟ نہیں، رزق سے مراد یہ نہیں ہے کہ شہید کو کسی شے کی حاجت ہو، بلکہ جب شہید نے اپنی حیات کا نذرانہ بارگاہ پروردگار میں پیش کر دیا تو اس کی جزا یہ رہی کہ اب ہم اس شہید کی حیات کو زندگی کے اندر، زندگی جو ہم پہ نچھاور کرتی ہے، اس حیات کو ختم نہیں ہونے دیں گے بلکہ منزل بقا میں رکھ دیں گے، اور بقا ہی میں نہیں رکھیں گے، اب اس دروازے کو وہ دروازہ بنا دیں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے دروازوں سے دن کو رزق تقسیم ہوتا ہے، ارے یہ دروازہ تو وہ ہے، یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جس کی شبوں میں بھی رزق تقسیم ہوتا ہے۔ بس آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو دنیا دیکھے، یہاں رزق مال بھی ملتا ہے، رزق علم بھی ملتا ہے، رزق ثواب بھی ملتا ہے، رزق مال بھی ملتا ہے، رزق علم بھی ملتا ہے، رزق ثواب بھی ملتا ہے۔ بس نظریں کھلی ہوئی ہوں تو یہ اولادیں بھی دیتی ہیں، اور کیوں نہ دیں؟ ارے جس کا جد اپنی زندگی میں راہب کو 7 لال دے سکتا ہے، اگر وہ مرنے کے بعد ایک درخت کے سائے کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کو اولادیں تقسیم کر دے تو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، شہدائے کربلا اور شہید راہ خدا حضرت میرا سید حسین شنسوار رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ اور ان کے حضور کا واسطہ ہماری اس مختصر سے عبادت قبول فرما۔ معبود محمد اور آل محمد کے صدقے میں حاضرین کی دلی تمناؤں، شرعی حاجات کو پوری فرما۔ معبود محمد اور آل محمد کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو دولت اولاد عطا فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ معبود جو لوگ مشتاق حج و زیارات ہیں ان کی تمناؤں کو پوری فرما، جو زیارات کر کے آ گئے ان کی زیارات کو بقا اور دوام عطا فرما۔ معبود محمد اور آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود مومنین بحرین بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ان کی تحریک کو کامیابی عطا فرما، ان کے مقاصد کو پورا فرما، ان پر ہونے والے مظالم کا خاتمہ فرما۔ معبود ایران، عراق، شام، حزب اللہ کی حفاظت فرما۔ معبود اب ہمارا اور امتحان نہ لے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ برائے سلامتی امام زمانہ سلوات۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ من بنیک، السلام علیکم جمیع شہداء بارض کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارضکم الراضی بالقدر والقضاء، علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن،
السلام عليك امام الزمان هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى